بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفیں اس خدا کے لیے جسے عباس نے خدا کہہ دیا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس عباس کے لیے، عباس کے پالنے والوں کے لیے، اور جن کی دعائیں عباس کے ساتھ رہیں ان طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالعباس علیہ الصلاۃ والسلام، وجعلنا وإياكم انشاء اللہ من الطالبین بصعرہ مقبلیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر آپ کی خدمت مقدس میں مسلسل بعنوان شرح زیارت ناہیہ، اور یقیناً اللہ کے ولی نے، سرکار سید الشہداء کے وارث نے، حضرت عباس کے بھتیجے نے اپنے تمام تر شہدائے کربلا کی خدمت میں دو انداز سے سلام پیش کیے۔ ایک زیارت ناہیہ مخصوص کی امام حسین علیہ السلام کے لیے، ایک زیارت ناہیہ مخصوص کی شہدائے کربلا کی، اور دونوں زیارتوں میں الگ الگ انداز سے امام زمانہ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی۔ عام طور پر عاشور کے دن وہ زیارت ناہیہ تو پڑھ لی جاتی ہے جو سرکار سید الشہداء کے بارے میں، کہ جس میں امام نے انبیاء کے سلام کے ساتھ، معصومین اور اہل بیت اطہار کے سلام کے ساتھ، ملائکہ پروردگار کے سلام کے ساتھ، اپنے جد سرکار سید الشہداء کے اعضائے بدن میں 7 اعضاء کے نام لیے، اور ہر ایک عضو بدن پر الگ الگ انداز سے سلام پیش۔ البتہ زیارت ناہیہ شہدائے امام زمان کا مرثیہ زیارت ناہیہ کا پیش کیا تھا۔ اس میں امام نے اس حالت کو بیان کیا جو عام طور پر کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، کہ کیسے حضرت قاسم نے چچا کو پکارا اور سرکار سید الشہداء کتنی بےتابی کے ساتھ آگے بڑھے۔ کیفیت مولا حسین کو اور کون بیان کر سکتا ہے کہ کس طرح آگے بڑھے، سوائے اس کے کہ جو مقام منیت پر فائز ہو، جو وارث بھی ہو اور مزاج حسین بھی رکھتا ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کالصقری، جیسے کوئی باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، فجل الحسین علیہ کالصقر، حسین ایسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، یہ تشبیہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی انداز سے آج آپ کی خدمت میں اس مقام پر واپس لوٹنے سے پہلے جہاں کل آپ کو چھوڑ کے گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ کی خالی ماں ہے، باپ نہیں ہے، اگر دونوں اپنے اپنے اعتبار سے نیکوکار تھے، اطاعت گزار تھے، وہ اپنی والدہ کے، یہ اپنے والدین کا، یہ پیغام سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں والدین کے حوالے سے، انسان یاد رکھے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ اگر تم مجھے ضمانت دو ایک بات کی، بعض روایات میں 2 باتیں بیان ہوئی، بعض میں ایک بیان ہوئی، ایک بات کی ضمانت دو، میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک بات کون سی؟ کہ تم مجھے ضمانت دو کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ کس کی؟ وسعت رزق، کبھی فقیر نہیں ہوگے۔ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں طول عمر کی، جلدی نہیں مرو گے۔ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اچھی موت کی، بری موت سے نہیں مرو گے۔ پھر پیچھے بچا کیا ہے؟ اگر جس کا ضامن مصطفیٰ ہو جائے، ارے 8واں ہے اس کا نمائندہ جس کے نام سے امام ضامن بچاتا ہے، تو جو خود مصطفیٰ ہو اس کی ضمانت کیوں نہ بچائے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں قرآن کہتے ہیں برم بوالدتی، آپ اپنی والدہ کے ساتھ نیکوکار تھے، اچھا سلوک کرنے والے تھے، ایسے تھے کہ ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، رات بھر روزہ ختم ہونے کے باوجود افطار نہیں کیا، کیونکہ ماں سو رہی تھی، انتظار کرتے رہے
آج ہے کوئی جوان جو اپنی ماں کا اتنا انتظار کرے؟ اماں ہیں تو ٹھیک، ورنہ کیا ہوا؟ اماں سو گئیں، اماں باہر ہیں تو آؤ افطار کر لے. کون رکتا ہے؟ ارے عشاء کی نماز کے لیے نہیں رکتے تو اماں کے لیے کیا رکیں گے؟ حضرت عیسیٰ ایسا نہیں تھا کہ خالی بیٹھ کر تلاوت کرتے ہو، نہیں، محنت مشقت کرتے تھے. محنت مشقت کر کے واپس آئے تھے اور افطار کا سامان ساتھ لے کر آئے تھے. جب گھر میں پہنچے تو اس کے لحاظ سے آپ کے وقت کے اعتبار سے افطار کا وقت ہو گیا تھا اور ماں سو رہی تھی. انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ نماز شب کا وقت ہو گیا. نماز شب کے وقت کے بعد ماں کو آواز دی ہے. ماں تو مر چکی تھی. حضرت مریم کا انتقال روزے کی حالت میں ہوا تھا. السلام ہو اس عیسیٰ پر. عیسیٰ کیا ہیں؟ سورہ آل عمران میں آپ کی 4 برجستہ معجزات کو بیان کیا گیا. عیسیٰ وہ ہیں جو فرماتے اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے مورت بناتا ہوں پرندے، وانفخ فیہ، اس پہ پھونک مار، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ زندہ اللہ کے اذن کے ساتھ. یہ عیسیٰ. وَإِنِّي أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں پیدائشی کوڑ کے مریض کو، جذام کے مریض کو، برص کے مریض کو شفا دیتا ہوں. اور کیا کرتا ہوں؟ پھر فرماتے ہیں وَإِنِّي أُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تیسرا کام. چوتھا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ أُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ بِمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا چھپا کر آئے ہو. 4 برجستہ معجزات ہیں جناب عیسیٰ کے. ان میں سے ایک ہے مردہ کو زندہ کرنا. ماں مر چکی اور عیسیٰ کی ماں مر چکی. عیسیٰ کی ماں صدیقہ اور حضرت عیسیٰ کی ماں کی شخصیت آپ طاہرہ، آپ مطہرہ، آپ سید نساء العالمین، اور سرکار سید الشہداء کی شخصیت کیا؟ ماں فاطمہ زہرا. یہ صرف صدیقہ، وہ صدیقۃ الکبریٰ. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ کے خاص مرحلے پر یہ بات مکمل کر لیں، پھر آگے بڑھیں مریم کے حالات کے اعتبار سے. حضرت مریم انتقال کر چکی، افطار کیے بغیر مر گئی. جناب عیسیٰ ماں کو آواز دے رہے، نماز شب کا وقت ہو گیا، نماز شب پڑھ چکے. اماں اٹھیے. فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ پروردگار بیٹے کو صبر کیسا آئے گا ماں کے بغیر. اور جب جناب عیسیٰ نے ماں کی آواز نہ سنی تو ماں کے وجود مقدس کو ہلایا، انتقال ہو چکا. آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی ماں کی حیات کی خیرات مانگنا شروع. پروردگار میری ماں کو تھوڑی دیر کے لیے، بڑے مشکل حالات تھے. یہ آپ کی رہائش پہاڑی کے اوپر تھی اور بعد میں جو قوم نے بائیکاٹ کیا ہے، مریم کی موت کے حوالے سے جو اشکالات وارد ہوئے وہ الگ موضوع ہے. پروردگار میری ماں کو کچھ دیر کے لیے زندگی دے، اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا. اتنا روئے کہ خدا نے ماں کی میت کو، یعنی حضرت مریم کو زندگی دے. مریم اٹھ کے بیٹھ گئے. اگر کوئی روتا ہوا بیٹا اپنی ماں کی میت پر خدا سے اس کی حیات کی دعا مانگے تو بعید نہیں کہ خدا اس بیٹے کی دعا پر ماں کو نئی زندگی دے دے. لیکن بیٹا صرف فاتحہ پڑھنا جانتا ہے، ماں کے لیے حیات کی دعا مانگنا بہت کم آتی ہے. اس کے برعکس جب کوئی بچہ مر جائے تو ماں خدا سے لڑ کر بھی اس کی حیات مانگ لیتی ہے. غور کیجئے گا میری بات کے اوپر. حضرت مریم اٹھ کے بیٹھ گئی. جناب عیسیٰ اپنی ماں سے مخاطب ہوئے، اماں سلام دیجئے. اماں آپ روزے کی حالت میں تھی، میں افطار کا سامان لا کے بیٹھا ہوا، میں نے آج تک روزہ آپ کے بغیر افطار نہیں کیا. اماں میرے ساتھ افطار کر لیتی. اللہ اکبر. مریم نے جواب دیا، بیٹا خدا کی رحمت نے ایسا افطار کرا دیا ہے کہ تمہارے اس افطار کی اب مجھے حاجت نہیں رہی. اور حضرت عیسیٰ مطمئن ہوئے اس سوال کے جواب. پھر فرمانے لگے، اماں کوئی آرزو تو بیان کریں، کوئی آپ کی خواہش ہے؟ آپ فرماتی ہیں، بیٹا
میں خدا سے اب مزید اور حیات مانگتی ہوں کہ اماں اب حیات مزید مانگنے کے بعد کوئی آپ کا ٹارگیٹ ہے جو آپ کو اچیو کرنا، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہو سکتا ہے میں اور آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی کوشش ہی نہ کرتے ہوں یا ہم ٹارگیٹ کو معلوم نہ کر پاتے ہوں. میں اگر آج صبح اٹھا نہیں تھا، اٹھایا گیا تھا، تو آج کے دن کا کوئی ٹارگیٹ تھا کہ نہیں تھا؟ میری حیات کا مقصد نہیں تھا تو میں بیکار ہوں، اور تھا تو میں نے معلوم کیا کہ نہیں کیا، اور اگر معلوم کیا تو پورا کیا کہ نہیں کیا. یاد رکھیے، خدا جس کو حیات دے رہا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو حیات دے رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حضرت مریم نے جواب دیا اپنے بیٹے کو، عیسیٰ کو، فرمایا عیسیٰ میں خدا کی رحمتوں سے بہت فیض یاب ہو رہی ہوں، مجھے بہت کچھ عطا کیا گیا، لیکن بیٹا وہ مزہ نہیں آ رہا. اللہ اکبر، عجیب بات ہے. کون سا مزہ نہیں آ رہا؟ کہ عبادت کا مزہ ہو رہا ہے، ثواب کا مزہ ہو رہا ہے. جزا تو مل گئی ہے مگر عبادت کا ذائقہ نہیں مل رہا. اماں چاہتی کیا ہے؟ کہ بیٹا میں چاہتی تھی یہاں رہتی دنیا میں تو کم از کم 2 خاص عبادتیں ایسی تھیں جن کا ذائقہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. ابھی یاد رکھیے کہ شب جمعہ اپنے گھروں میں ایصال ثواب کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد، اور ماں باپ کی پسند کے کھانے رکھتے ہیں. میرے ابا کو حلیم بڑا پسند تھا تو برسی میں کیا ہوگا؟ حلیم. اماں کو بڑی پسند تھی بریانی، کیا ہوگی برسی میں؟ بریانی ہو. بس میں یہیں تک رکتا ہوں نہ بات آگے بڑھ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا کچھ ایسی پسند کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو سوٹ نہ کر رہی ہوں؟ کیوں؟ اماں کھاتی تھی پتی والا پان، اب کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا، اس لیے میں نے اپنا کو روک دیا. تو ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی پسند کا خیال ان کے انتقال کی بات تو بہت مگر پسند صرف کھانے پینے کی. اماں کو پسند تھا کہ سارے بہن بھائی مل کر رہے، ہم نے گھر تقسیم کر لیا. اماں کو بڑا پسند تھا کہ بہنوں کے سر پہ بھائی ہاتھ رکھیں، ہم نے ہاتھ اٹھا لیے. اب چاہے کسی کے کہنے پہ اٹھائے یا خود سے اٹھائے وہ الگ موضوع. اماں کو بڑا پسند تھا کہ فرش ازا گھر میں بچھے اور وہ فرش ہی نہ رہا. اب جناب مریم کی خواہشات کیا ہیں؟ اور خواہشات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مریم چاہتی کہ جو کام اب وہ نہیں کر پا رہی وہ عیسیٰ کریں گے. کون سے 2 کام؟ کہ ایک سخت ترین گرمی میں روزے کا ذائقہ، اور ایک سخت ترین سردی میں فجر کی نماز. یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں، ایسی عبادتیں، بہت غور کیجئے. ہو سکتا ہے شاید آپ میرے ساتھ ہوں اس مسئلے پر. مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ مجلس عزا کے بعد تبرک میں زیادہ لطف آتا ہے مجلس کے اندر؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. جس کو تبرک میں لطف آتا ہے اس کو مجلس کی معرفت کما حقہ نہیں ہے. بڑی احتیاط کی میں نے، کما حقہ کہہ کر. جس کو مجلس میں لطف آتا ہے، تبرک تو ضرور احترام سے لیتا ہے، اس سے شفا سمجھ کے کھا لیتا، لیکن مجلس کی یاد اس کے دل میں باقی رہتی ہے. مجلس اگر ہوتی، اللہ اکبر، تو مجلس عمل ہے اور تبرک ظاہراً اس کی جزا ہے مادی اعتبار. تو عمل سے محبت ہے کہ جزائے عمل سے محبت ہے. اللہ اکبر. یوں پہچان لیجئے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب 8 ربیع الاول کو عزا خانے بڑھا دیے جاتے. آپ تبرک نہیں ڈھونڈتے، آپ عزا ڈھونڈتے ہیں. آپ حسین کی ماتم کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں فرش عزا لپیٹتے ہوئے، وہ تبرک سے ختم نہیں ہو سکتے. تو کیفیت پہچانی. جناب مریم کی کیفیت کیا تھی؟ فرماتی ہیں بیٹا خدا نے سب کچھ دے دیا انعام کے طور پر، جزا مل گئی، محل مل گیا، تمام تر حوران جنت خدمت کے لیے موجود، سب کچھ ہے، مگر 2 چیزیں نہیں مل رہی. ایک گرمی کے روزے کی عبادت کا ذائقہ، ایک سردی کے دنوں میں صبح کی نماز کا ذائقہ. اب الفاظ دیگر جناب مریم کہنا چاہتی ہیں بیٹا کبھی گرمی کا روزہ مت چھوڑنا، بیٹا کبھی سردی کے موسم میں صبح کی نماز میں کوتاہی مت کرنا. حالانکہ وہ نہیں کریں گے، وہ نبی ہیں، لیکن ایک ماں کی خواہش تو ہے نا. تو ہم اور آپ اپنے طور سے پہچانیں کہ حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن خود کہتا ہے برم بوالدتی، آپ اپنی والدہ کے حق میں بہت نیکی کرنے والے تھے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. یاد رکھیں ماں باپ کب تک زندہ رہتے ہیں؟
مر جائیں گے یہ بھی. کس کے ماں باپ رہے ہیں آج, لیکن مرنے کے بعد تلاش کریں گے, کوئی نہیں ملے گا. پھر بغیر مفاد کے محبت کرنے والے پھر آپ کو نہیں ملیں گے. آج ماں باپ بوجھ لگتے ہیں, کل انہیں یاد کر کے روئیں گے.